معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے سب ہیڈنگ اس نے شکست پر موت کو ترجیح دی۔ ذرا یہ منظر ذہن میں لائیں کہ لاہور اندرون شہر کی دیواروں سے بالکل بیرون بہٹی اور موری دروازے کا درمیانی علاقہ ہے۔ سن ہے 996 عیسوی۔ پنجابی حکمران سر سے پاؤں تک گھی میں شرابور بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں پے در پے شکست کے بعد اپنے وجود کو آگ لگا لیتا ہے۔ ہمارے ملک اور خاص طور پر لاہور کی تاریخ میں دو پنجابی حکمران بہت ممتاز رہے ہیں۔ پہلا لاہور کا راجہ جے پال تھا، دوسرا مہاراجہ رنجیت سنگھ جو سکھ حکمران تھا، جو تقریباً 800 برس بعد 1799 میں آیا۔ ہمیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں تو بہت کچھ معلوم ہے کہ وہ نہایت عقل مند اور زیرک حکمران تھا کہ اس نے انگریزوں کو اپنے علاقے سے دور رکھا، لیکن ہماری معلومات جے پال کے بارے میں بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس حقیقت کی بنا پر ہو کہ ہمارے نزدیک 1000 سے قدیم تاریخ ہماری تاریخ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی مدت ہے جس پر ہم نے خود ساختہ احتساب نافذ کر رکھا ہے، لیکن تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، وہ کہیں اور جگہ بالکل نہیں جا سکتی۔ لاہور کے عوام تو محض قیادت کے لیے ترستے ہیں، کجا ایسے رہنما جو خوددار اور باوفا ہوں۔ لاہور کے راجہ جے پال کی سلطنت سرہند سے لغمان اور کشمیر سے مولتان، اس دور کے واقعہ نگاروں نے اسے اسی طرح لکھا ہے۔ تخت تھی۔ مسلمان مورخ فرشتہ کے مطابق 682 سن ہجری میں پشاور اور کرمان کے افغانوں نے لاہور دربار کے حکمران کو جو ان دنوں ایک راجپوت چوہان شہزادہ تھا للکارنا شروع کر دیا۔ ایک تحریر کے مطابق صرف 5 ماہ کے عرصے میں تقریباً 70 لڑائیاں لڑی گئیں اور اخوانی کھیوڑا اور میاں والی کے گکڑوں کی اعانت سے لاہور کی افواج سے ان کی کل مرد کا ایک وسیع خطہ جبراً ہتھیانے میں کامیاب ہو گئے۔ 975 سن عیسوی میں سبکتگین جو ان دنوں خراسان کا گورنر تھا کی افواج نے فیصلہ کیا کہ وہ دریائے سندھ عبور کر کے برصغیر فتح کریں اور مال غنیمت لوٹ لیں۔ اس میں انہیں لاہور حکومت کی افواج کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو مغرور راجپوت حکمران راجہ جے پال کی زیر قیادت تھیں۔ بھٹ راجپوت آبادی کا متعدد با حصہ تھے اور لاہور دربار میں بے حد اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وحشی افغانیوں کو دور ہی رکھا جائے اور ان سے جنگ نہ کی جائے، لہٰذا مذاکرات شروع ہو گئے اور فیصلہ ہوا کہ امن ہی جان چھڑانے کا بہترین راستہ ہے۔ جیسا کہ راجہ جے پوری کی توجیہ تھی کہ وہ خام خواہ لڑائی کیوں کریں، بھٹ برادری نے حملے کو ٹالنے کا انتظام کر لیا۔ جب سبکتگین غزنی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی دولت میں اس قدر کشش ہے کہ اسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس نے حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جس سے برصغیر کی صورت ہی بدل گئی۔ جب سبکتگین نے اپنا پہلا حملہ کیا تو راجہ جے پال نے لغمان کے مقام پر اس کا سامنا کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ روایتی ہاتھیوں سے لیس لاہور فوج کے لیے تیز رفتار افغانی گھڑ سوار ناقابل برداشت تھے۔ حکمران جے پال کو شکست ہو گئی، لیکن اس نے ایک بار پھر امن کے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا، اس دلیل پر کہ سبکتگین نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا تھا۔ لیکن شکست کے بعد اور ایک بے پناہ فوج کے خلاف دلیل اور وعدے کا کیا زور ہو سکتا ہے؟ ایسے مواقع پر کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑتا ہے اور راجہ جے پال نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ ادائیگی بھی کر دے گا۔ سبکتگین نے اپنے ایلچی اندرون شہر بھیجے تاکہ راجہ نے جو مال غنیمت دینے کا وعدہ کیا تھا اسے لا سکیں۔ راجہ نے ایلچیوں کو اپنے قلعے میں قید کر لیا اور وعدے کے مطابق تاوان دینے سے انکار کر دیا۔
اور ایک بار پھر جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جو خونی تصادم ہوئے اس میں سبکتگین نے راجہ جے پال کی فوجوں کو شکست دے دی اور اسے مجبور کیا کہ وہ دریائے سندھ کے مغرب میں واقع قلمروز کے حوالے کر دے۔ یہ دوہری شکست تھی اور خستہ حال جے پال لاہور لوٹ آیا۔ ایک تحریر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ساری رات جاگ کر یہ سوچنے میں بسر کر دی کہ وہ اب کیا کرے، اور یہ صبح کا وقت تھا جب خوددار راجہ کی اپنے آپ کو جوہر کرنے کی حتمی رسم ادا کرنے کی تیاریاں تکمیل کو پہنچیں۔ یہ دراصل جنگ کے دیوتاؤں کو جانثاری کا حتمی نذرانہ پیش کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ پورے جنگی لباس میں ملبوس اور اپنے نگینے جڑی تلوار سمیت راجہ جے پال بھاٹی دروازے کے بیرون خالی میدان میں آ گیا جہاں بائیں جانب موری دروازہ واقع ہے۔ اس نے اپنے پورے جسم پر گھی انڈیلا اور ایک خادم نے اسے جلتی ہوئی مشعل تھمائی جس سے خوددار راجہ نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ لوک ریت کے مطابق راجہ کے منہ سے درد بھری ایک بھی آواز نہیں نکلی، صرف اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ غیر ملکی افواج سے ذلت کا بدلہ ضرور لے۔ چنانچہ اس طرح 1000 برس قبل جے پال کا طویل اور دانشمندانہ دور حکومت اختتام پذیر ہو گیا۔ جے پال کا بیٹا اپنے باپ کے الفاظ پر قائم رہا اور پشاور میں افغانیوں سے جنگ آزما ہوا، لیکن اسے بھی شکست ہو گئی۔ اس کے بیٹے کا نام بھی جے پال تھا، لیکن تاریخ میں اسے نرنجن پال کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ وہ لاہور پر حکمرانی کرتا رہا، حتیٰ کہ 1022 میں سبکتگین کا بیٹا، جسے بہتر طور پر محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے، کشمیر سے آ کر بغیر کسی جنگ کے لاہور پر قابض ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو لوٹ مار کی کھلی چھٹی دے دی۔ 7 دن اور 7 راتیں لوٹ مار اور عصمت دری کا بازار گرم رہا۔ راجہ جے پال دوم اجمیر بھاگ گیا اور لاہور اور پنجاب کی راجپوت حکومت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ تو 800 برس بعد کی بات ہے جب پنجابی افغانوں سے اپنی آزادی واپس چھیننے میں کامیاب ہو پائے، لیکن بعد ازاں صرف 50 برس کے عرصے میں ایک بار پھر انگریزوں کے ہاتھوں آزادی گنوا بیٹھے۔ ہر بار جب آپ کا سرکولر روڈ پر موری دروازے کے نزدیک سے گزر ہو تو تھوڑی دیر رک کر ایک پیپل کے درخت پر نظر ضرور ڈالیں جو ایک باغیچے میں اب بھی استادہ ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اسے جے پال پیپل کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگ اسے جوہر درخت بھی کہتے ہیں، ایسا درخت جو قدیم زمانے کی رسم کی مجسم مثال ہے۔ سب ہیڈنگ ذہن سے محو جان لیوا کھیت۔ اگر آپ روشنائی دروازے سے مشرقی جانب یکی دروازے کی طرف جائیں تو سڑک اندر کی جانب بل کھا جاتی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں دریائے روی بہتا تھا۔ عین اس جگہ جہاں سڑک اندر کی جانب مڑتی ہے ایک مقام ہے جہاں تقریباً 400 برس قبل ایک شخص کا انتقال ہوا تھا۔ اس کی موت شمالی ہندوستان اور خاص طور پر پنجاب کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی۔ وہ 30 مئی 1606 کا دن تھا جب بہت سے پا زنجیر اور نڈھال قیدیوں کو قلعہ لاہور کے گہرے زمین دوز سنگین قید خانوں سے لایا گیا تھا تاکہ نہانے کا از حد ضروری عمل ادا کر سکیں۔ اس شخص کا صرف یہ قصور تھا کہ اس نے ایک معزز مہمان شہزادہ خسرو، جو شہنشاہ جہانگیر کا بھائی تھا، کی میزبانی کا فرض ادا کیا تھا۔ جب خسرو کو خاموش کرا دیا گیا تھا کہ جہانگیر مستحکم طور پر تخت پر براجمع ہو چکا تھا تو اس کی خواہش تھی کہ اس طویل قامت خوبرو شخص کو میزبانی کی سزا دے۔ وہ شخص سکھوں کا چوتھا گرو ارجن مل تھا۔ ارجن پر اس بری طرح تشدد کیا گیا کہ وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ جو ہی وہ ٹھنڈے پانی میں اترا اسی لمحے اس طویل قامت تنومند شخص کی جان نکل گئی۔ قلعہ لاہور کی دیواروں کے بیرون ارجن کی موت نے نانک کے نوزائیدہ امن کے مذہب کو ہر حال میں امن سے ہٹ کر
ایک ایسے مذہب میں بدل دیا جو کسی قسم کی بھی نارواداری کے خلاف اپنے دماغ میں ڈٹ جانے والا بن گیا۔ بعد ازاں احمد شاہ ابدالی کے 9 حملوں کے دوران اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ سکھوں نے پنجاب میں اپنی پہلی اور آخری حکومت قائم کر ڈالی، جو کابل سے دلی اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس غیر معمولی شخص جسے دریائے راوی کے ٹھنڈے پانی نے ایذا رسانوں سے نجات دلا دی نے اس قدر گہرا اثر اپنے پیچھے چھوڑا تھا۔ اس وقت تک سکھوں کا ایسی تحریک سے تعلق تھا جسے گرو نانک نے شروع کیا تھا تاکہ وہ ہر دھرم برہمن یا بنیاد پرست ملا سے دور رہیں۔ اس کا ایمان تھا کہ صرف ایک ہی مالک ہے اور وہ اللہ ہے، وہی اول و آخر ہے۔ ارجن کے قتل نے اس سارے نظام کو بدل کر رکھ دیا اور سکھ نہ تو ہندو رہے اور نہ ہی مسلمان، بلکہ انہوں نے اپنا ایک الگ تیسرا مذہب اختیار کر لیا۔ پنجاب کے دوآبے کی جٹ برادری نے گرو ارجن کی موت کا بدلہ لینے کا مصمم ارادہ کر لیا اور یوں متشدد پنجابی نے جنم لیا۔ اس کے بعد سے اب تک بے بہا خون بہہ چکا ہے۔ اگر آپ قلعہ لاہور کی دیوار کے اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں جہاں سے وہ قدیمی اندرون شہر کی جانب اندر کی طرف خم کھاتی ہے، تو صرف یہ خیال کریں کہ اس جگہ سے جہاں ارجن کی موت واقع ہوئی تھی، لاکھوں افراد سرد مہری سے ذبح ہونے کے راستے سے گزرتے رہے تھے۔ صرف اس مقام پر کھڑے ہو کر سوچیں کہ تاریخ کی بے شمار پرتیں ہی پرتیں ان بڑی بڑی دیواروں سے اگلے مقام سے گزری تھیں۔ لاکھوں مرد، عورتیں اور بچے گزرے ہوں گے جو تمام کے تمام مارے گئے، کیونکہ اسی طرح سے اسی مقام پر ارجن کو مار ڈالا گیا تھا۔ 1739 سے 1747 کے درمیان لاہور کے مسلمان حکمران ذکریہ خان نے سکھوں کے سر جمع کرنے کو پسندیدہ کھیل بنا لیا تھا۔ اس نے ایک سکھ کی کھوپڑی کے لیے 50 روپے کی گراں قدر قیمت کی پیشکش کر رکھی تھی۔ ہزارہا سکھوں کو قید کر کے پا با زنجیر لاہور لایا جاتا تھا۔ وہ سب کے سب اس مقام سے گزرتے تھے جہاں ارجن کی موت ہوئی تھی۔ ان سب کو نکاس یا گھوڑا منڈی لے جایا جاتا تھا، جو موجودہ یقی دروازے کے بیرون واقع تھی، جہاں انہیں سرے عام ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کے سر نیزوں میں پرو کر شہر بھر میں پریڈ کی جاتی تھی۔ آج بھی اندرون شہر کے بزرگ اس خوفناک جگہ کو شہید گنج کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک قوم کی حیثیت سے پاکستانیوں کے پاس غیر مذاہب کے شہیدوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سب لوگ بھی ہماری اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ 14 اکتوبر 1948 کو سر بت خالصہ نے ارادہ کیا کہ پنجابی گھڑ سواروں کے چھوٹے چھوٹے جتھوں کو 25 گھڑ سوار رجمنٹوں میں تشکیل دے دیا جائے۔ ان کا مقصد تھا کہ خاموشی سے زبردست حملہ کریں اور غنیم کو اچھا خاصا نقصان پہنچا کر الٹے قدموں لوٹ کر غائب ہو جائیں۔ پھر سکھوں نے مغلوں اور دیگر حملہ آوروں سے مقابلے کرنے شروع کر دیے اور دشمنوں کو اس حد تک تھکا دیا کہ بالآخر سکھوں نے اپنی ہی سلطنت بنا لی۔ 1746 میں جب سکھوں نے حکومت کو لگان دینے سے انکار کر دیا تو ان سب کو جو لاہور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے رہنے والے تھے گرفتار کر لیا گیا۔ دریائے راوی کے کناروں پر شمال کی جانب بہت سی رجمنٹوں کو گھیرا ڈال لیا گیا۔ 7000 سے زائد سکھ ہلاک ہوئے اور تقریباً 3200 افراد کو پا با زنجیر اس مقام سے گزارا گیا جہاں ارجن کا انتقال ہوا تھا۔ 8 دن اور 8 راتوں تک لاہور کے تمام قصاب ان 3200 سکھوں کو شہید گنج کے مقام پر گلے کاٹ کاٹ کر ذبح کرتے رہے۔ جون 1746 کے اس سانحہ کو گلوگارا یا ہولوکاسٹ قتل عام کہا جاتا ہے۔ ہندوستان بھر کی پوری تاریخ میں صرف پنجاب ہی نہیں، نسلی گروہ کی صفاقانہ صفائی کی اتنے وسیع پیمانے پر مشق کسی اور جگہ نہیں کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے راوی کے کنارے
महमूद बूटी गांव से लेकर यकी दरवाजे तक उन सिखों की खोपड़ियाँ और ढांचे लाहौर के गिर्द खेतों में 100 बरस तक मिलते रहे थे। इसके बावजूद लाहौर में बहुत कम लोगों को हमारे खूनी और होलनाक होलोकास्ट के बारे में इल्म होगा। इन सिखों के खून से एक कवि और मुतशद्दद पंजाबी कौमी असबियत पैदा हुई। हम उसे इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि सिखों ने लड़ाइयों का रुख हमला आवरों और गैर मुल्कियों की जानिब कर दिया था। आज भी रावी पर महमूद बूटी बंद के करीब सब्जियां उगाने वाले किसानों को खेतों में मामूल से ज़्यादा खुदाई करने पर खोपड़ियाँ और इंसानी ढांचे मिलते हैं। अंग्रेज़ों की तामीर करदा रेलवे लाइन यकी दरवाजे के बैरून शहीदगंज को महमूद बूटी और करीब ही बहते दरियाए रावी से जुदा कर देती है। एक ज़माने में ठंडा पानी शहर के ऐन साथ बहता था। उनके दरमियान ही जानलेवा खेत हैं जहां अर्जुन के अकीदतमंद कई सदियों तक हज़ारों की तादाद में ज़िबा किए गए थे। हज़रत मियाँ मीर ने अर्जुन की सिफारिश और दलालत की, लेकिन बेसूद। उस दौर की एक नज़म में सारा अहवाल बयान किया गया है। जो ये समझते हैं कि जट का खून रायगा जाएगा, नहीं जानते कि मालिक उस दिल को पसंद करता है जो खालिस हो। शहंशाह सिर्फ उस वक्त तक हुकूमत करते जब तक वो जिंदा रहें, लेकिन ये जट उस वक्त तक हुकूमत करेगा जब तक लोग फ़ख्र से सर बुलंद करते चलते रहेंगे। सब हेडिंग: बगदाद और लाहौर में नस्ल कुशी। आजकल हम टेलीविज़न पर बगदाद में जो तयशुदा नस्ल कुशी देख रहे हैं, उसके होते हुए किसी और चीज़ के बारे में सोचना अज़ हद मुश्किल है। ऐसा दिन रात हो रहा है और हम सब फ़कत दुआएं मांगते रहते हैं कि इसका ख़ात्मा हो जाए। जब फ़लस्तीन में ऐसा हो रहा हो तो हमें एक तरह से ऐसी नस्ल कुशी मुतवक्का थी। नस्ल कुशी आखिर नस्ल कुशी होती है। हमें चंगेज़ खान की याद आ जाती है, जिसने तकरीबन 900 बरस कबल बगदाद और लाहौर में लूट खसूट और इस्मत दरी का बाजार गर्म कर दिया था। मैं एक पुरानी पसंदीदा किताब पढ़ता रहता हूँ जिसका नाम दानाई के 7 सतून है, जो T.N. लॉरेंस की तसनीफ़ है, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है, जिसने सऊदी अरब और तेल की दौलत बरतानिया के हवाले की थी। वो लिखता है, मैं 100 बरतानवी डेवन सिपाहियों के हमरा, जो सब जवां साल, साफ सुथरे और खुशबाश थे, दरियाए दजला तक जा पहुंचा। हम उन्हें ऐसी दहकती हुई आग में धकेल रहे थे जहां खौफनाक हद तक मौत ही मौत थी, बल्कि इसलिए कि हम अनाज, चावल और मेसोपोटामिया के तेल के ज़खायर के मालिक बन सकें। ये उसकी नपी तुली राय थी जिसे बर्नार्ड शाह ने साद किया था। एक ऐसे नुक्ता नज़र पर बरसरे इक़्तिदार हैयत इंतज़ामिया ने T.E. लॉरेंस को कभी माफ़ नहीं किया। उन्होंने बिलाखिर उसे एक गलीज़ हम जिन्स परस्त करार दे दिया और उसे कराची के हवाई मुस्तकिर के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन लॉरेंस एक गैर जिम्मेदार शख्स था जो सहरा का आदी था और शहवानी ख्वाहिशात का असीर था। कम अज़ कम उनका कहना यही था, क्योंकि उसकी तहरीरों में इंसानी वजूद के शहवानी पहलुओं का मसहूर कुन हिस्सा शामिल होता है। वो किसी न किसी बहाने हवाई मुस्तकिर से किसी डामाडोल जहाज़ में परवाज़ करता हुआ लाहौर आ जाता था, जहाँ ज़िंदगी हसास और बाशऊर थी, जहाँ औरतें और मर्द ज़िंदगी के करीने में मुहज़्ज़िब थे। वो अपने ऑक्सफोर्ड के एक पुराने दोस्त के यहाँ घड़ी शाव में क़याम पजीर होता था और वहीं उसे सुकून मिलता था। लॉरेंस असातीरी रिवायतों में लॉरेंस ऑफ अरेबिया की हैसियत से ज़िंदा रहेगा, जिसने अरबों के तेल के ज़खायर पर झपटने के लिए बड़ी जुनूनी अंदाज में कार्रवाई की, जिसने इसराइल के ख़तरनाक मजहबी तख़य्युली सपने की ताबीर के लिए बुनियाद फराहम की। इतना ज़ालिमाना ख्याल कि जिसने नाजायज़ दस्त दराज़ी करके एक पूरी कौम को गुस्से से भड़का रखा है।
حالیہ نسل کشی اسی ناجائز دست درازی کو مزید وسعت دینے کی وعید ہے۔ انسانی طمع کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن جیسے لارنس لاہور آیا تھا اسی طرح چنگیز خان بھی آیا تھا، اور اس کے بعد چنگیز خان بغداد بھی گیا تھا تاکہ تمام کتابوں اور ان کے علم کو نظر آتش کر سکے۔ عرب بطور قوم ہمیشہ سے ہی نہایت اعلیٰ درجے کے مہذب رہے ہیں، اور حملہ آوروں نے ہمیشہ ان کو غریب تر کر کے چھوڑا ہے۔ ان کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ ان کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا جائے۔ بالکل یہی کام اس نے لاہور میں بھی کیا۔ چنگیز خان، جس کا اصل نام تموجن 1167 تا 1227 تھا، یسوعائی کا بیٹا تھا، جو منگولوں کا سردار اور دریائے آمور اور عظیم دیوار چین کے مابین ایک نہایت وسیع علاقے کا حکمران تھا۔ 13 برس کی عمر میں تموجن اپنے باپ کی جگہ قبیلے کا سردار بنا۔ 1206 تک تموجن تقریباً پورے منگولیا کا مالک بن چکا تھا۔ اسی سال مفتوحہ قبائل کے ایک اجتماع میں اسے منادی کر کے چنگیز خان قرار دے دیا گیا۔ چینی زبان میں چنگیز کا مطلب ہے قیمتی جنگجو، اور ترکی زبان کے لفظ خان کا مطلب آقا ہوتا ہے، یعنی متحدہ منگول اور تاتار قبائل کا قائد۔ قراقرم شہر کو اس کی سلطنت کا پایہ تخت قرار دیا گیا۔ خان نے چین کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ 1208 تک اس نے دیوار چین کے اندر قدم جما لیے تھے۔ 1213 میں اس نے اپنی فوجوں سے جنوب اور مغرب میں واقع علاقوں میں، جہاں چوچن چن یا کن کا شاہی خاندان 1122 تا 1234 حکمران تھا، حملہ کر دیا اور شینگ تنگ جزیرہ نما تک جا پہنچا۔ 1215 میں اس کی افواج نے ین کنگ موجودہ بیجنگ پر قبضہ کر لیا، جو شمالی چین میں چن بادشاہ کا آخری محفوظ اور مستحکم ٹھکانہ تھا۔ 1218 میں کوریا کا جزیرہ نما بھی منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1219 میں چند منگول تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جو حملہ آوری کا عمومی بہانہ ہوتا تھا، اور ایسے قتل عمدن بھی کرائے جاتے تھے، چنگیز خان نے اپنی فوجوں کا رخ مغربی جانب موڑ دیا اور وسیع تر ترک سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں موجودہ عراق، ایران اور ترکستان کا مغربی حصہ شامل تھا۔ غارت گری اور قتل عام کرتے منگول ترکستان میں سے گزر کر بخارا اور سمرقند کے شہروں کی لوٹ مار کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے پشاور اور لاہور کے شہروں کو فتح کر لیا۔ لاہور میں ایک ایسی رسم ادا کی گئی جو اس سے قبل بغداد میں کی جا چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس سے پیشتر کہ مردوں کو ذبح کیا جائے اور عورتوں کی عصمت دری کی جائے، لاہور کی ہر کتاب کو نظر آتش کر دیا جائے۔ چنگیز خان کی نسل کے 2 اور حملہ آور، تیمور لنگ اور بابر نے بھی لاہور کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ حملہ آوروں کے سلوک میں وقت نے بہت کم تبدیلی کی ہے، چاہے وہ لارنس ہو جس نے ترکوں کو تارک وطن کر کے خطہ عرب، سعود خاندان اور ملوکیت کے حوالے کر دیا، خواہ چنگیز خان ہو جس نے بغداد اور لاہور کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ کتابوں اور شائستہ سلوک کو اپنی طرز حیات کے لیے خطرے کا باعث سمجھتا تھا۔ آج ہم انہیں نسل کشی کے حوالے سے ہی یاد کرتے ہیں، اور یوں نسل کشی جاری رہتی ہے، اور اس نسل کشی ہی کی خاطر انہیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، بالکل ریڈ انڈین لوگوں کی طرح، افریقہ سے لائے گئے اور حالیہ دور میں ویتنام سے لائے گئے غلاموں کی طرح۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عراق کے بعد نیا چنگیز خان ہو سکتا ہے لاہور کا رخ کرے، لیکن ہمارے پاس تو تیل ہی نہیں، اور کون 14 کروڑ پاکستانیوں کو پالنے پوسنے کا ذمہ لینا چاہے گا؟ ایک طرح سے تو کچھ بھی نہیں بدلتا، نسل کشی جاری رہتی ہے، صرف طریقہ کار زیادہ مہذب ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کی وضاحت میں ریشمی سرسراہٹ ہوتی ہے،
لیکن پھر مشہور اصلی امریکی جسے ریڈ انڈین کہتے ہیں کی کہاوت یاد آتی ہے، جو دو شاخہ زبان سے بات کرتا ہے اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ہم نہایت دکھ بھرے دور میں زندہ ہیں۔